لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات پڑھیں محمد والے. برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافیہ ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہے: من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ہمارے یہاں دو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. ایک اصطلاح ہے دین اور دوسری اصطلاح ہے شریعت. عام طور پر ہمارے عزیز نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ہم معنی اصطلاحیں ہیں. دین کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، اور اگر اس کو شریعت کہہ لیا جائے تب بھی وہی بات ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین میں اور شریعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. توجہ ہے آپ حضرت؟ انہی دو لفظوں پر میں نے آپ کو مجلس سنانا ہے کہ دین میں اور شریعت میں فرق کیا ہے. اگر میں سادہ لفظوں میں عرض کرنا چاہوں تو میں یوں عرض کروں گا کہ ہماری مقدس مائیں بچپن ہی سے گودیوں میں بٹھا کے جو ہمیں پہلا درس دیتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں. اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. فروع دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرع. دین اور شریعت سمجھا رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہیں. دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ جو 5 ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے، جو 10 ہیں انہیں شریعت کہا جاتا ہے. بڑی مہربانی، ایک نعرہ مل کے عبادت کریں: حیدری. جزاک اللہ. بہت خوبصورت توجہ آپ نے فرمائی ہے. اگلی توجہ سنیے گا. دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ دین ایک بڑے دائرے کا نام ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کا نام ہے شریعت. کیا مطلب؟ یعنی شریعت دین کے اندر تو ہے لیکن آپ اسے پورا دین نہیں کہہ سکتے. میں مثال دوں گا تو چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں گے. پاکستان بڑے دائرے کا نام ہے، پنجاب اس کے اندر چھوٹے دائرے کا نام ہے. بڑے دائرے کو پاکستان کو وفاق کہتے ہیں، چھوٹے دائرے کو صوبہ کہتے ہیں. گلگت بلتستان ملا کے پاکستان کے 5 صوبے ہیں. وفاق کا قانون 5 صوبوں پہ لاگو رہتا ہے، لیکن جو صوبوں کے قوانین ہیں وہ دوسرے صوبوں میں جا کے بدل جاتے ہیں. پنجاب کا قانون سندھ میں جا کے بدل جائے گا، سندھ کا قانون بلوچستان میں بدل جائے گا، بلوچستان کا قانون خیبر پختونخوا میں جا کے بدل جائے گا، خیبر پختونخوا کا قانون گلگت بلتستان میں بدل جائے گا. لیکن جو وفاق کا قانون ہے وہ پورے ملک پر لاگو رہے گا. یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں. دین بڑے دائرے کا نام ہے، شریعت اس کے اندر چھوٹے دائرے کا نام ہے. کیا مطلب؟ جو کبھی نہ بدلے اسے دین کہا جاتا ہے، جو بدلتی رہیں انہیں شریعتیں کہا جاتا ہے.
بڑی مہربانی، مل کے حیدری۔ یہاں تک میں آپ کو لے کے آیا، مجھے ایک سوال کا جواب آپ نے مل کے دینا ہے۔ مجھے بتائیے 18 ذی الحج یوم غدیر جشن ولایت امیر المومنین آپ منا چکے ہیں چند دن پہلے، میں آپ سے پوچھتا یہ ہوں کہ یوم غدیر مقام غدیر پر بڑا دائرہ مکمل ہوا یا چھوٹا دائرہ مکمل ہوا؟ دین مکمل ہوا یا شریعت مکمل ہوئی؟ اگر تو اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد قرآن کی لفظیں یہ ہوتی الیوم اکملت لکم شریعتکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہاری شریعت کو مکمل کر دیا ہے، تو پتہ یہ چلتا کہ چھوٹا دائرہ مکمل ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی پیغمبر اسلام نے مولا متقیان کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا تو آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا علی کی ولایت کا تعلق شریعت سے نہیں دین سے ہے۔ مل کے ہے رہی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور توجیہ آپ کے سامنے عرض کروں، دین اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ انہی دو لفظوں میں مجلس عرض کرنا ہے۔ دین اور شریعت میں فرق یہ ہے کہ دین کا تعلق عقیدے سے ہے، شریعت کا تعلق عمل سے۔ اور فرما رہے مجھ سے پہلے بھی ایک بڑے سریلے ذاکر عزیز عمران کاظمی صاحب آپ کو قصیدے سنا کے گئے ہیں۔ میرے بعد جھنڈوی صاحب آ رہے ہیں، وہ بھی سریلے آدمی ہیں لیکن بے سرا مولوی بھی نہیں۔ میں بھی آپ کو قصیدے سنانے لگا ہوں۔ سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں، ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح علی میں کہی جائے۔ جو میری سر کو سمجھنے والا بیٹھا ہے ظاہر ہے مجھے دعا دے گا، سر اٹھانا اور بات کو سمجھنا۔ دین اور شریعت میں اگلا فرق یہ ہے کہ دین کا تعلق عقیدے سے ہے، شریعت کا تعلق عمل سے ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کچھ سالوں سے بحث چل نکلی ہے، بعض لوگ، یہ پڑھے لکھے لوگ تو خیر نہیں لیکن بعض لوگ یہ بحث کرنے لگے ہیں کہ میاں عقیدہ زیادہ ضروری ہے یا عمل؟ کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ عقیدہ عقیدہ عقیدہ، کچھ لوگ ادھر چلے گئے کہ بھائی عمل عمل عمل، جبکہ قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں پڑھی لکھی بات یہ ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ ایک بات ذرا مشکل ہے، امید ہے میں آپ کو سمجھا سکوں گا۔ عقیدہ اور عمل دونوں ضروری ہیں، اس لیے کہ عقیدہ عمل کو تحریک دیتا ہے، عمل عقیدے کی حفاظت کرتا ہے۔ اور میں شروع میں ہی ایک میسج اور پیغام اپنی ملت کے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، بزرگوں کی موجودگی میں۔ یاد رکھنا، اللہ نے قرآن مجید میں ہمیشہ عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بد عقیدوں سے نہیں۔ حیدری، اللہ نے قرآن مجید میں ہمیشہ عقیدے والوں سے عمل کا تقاضا کیا ہے، بد عقیدوں کو اللہ نے منہ ہی نہیں لگایا۔ نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ایمان کی 3 ضدیں ہیں، شرک ایمان کی ضد ہے، کفر ایمان کی ضد ہے، نفاق ایمان کی ضد ہے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے شرک سے دور ہو چکا ہو، محمد رسول اللہ پڑھ کے کفر سے دور ہو گیا ہو، اور علی ولی اللہ پڑھ کے نفاق سے دور ہو گیا۔ حیدری،
اسے کہا جاتا ہے مومن۔ جڑوی صاحب تشریف لائے ہیں، میرے مولا کے مداح خان۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ پہلے پڑھیں، اور میں نے جبکہ میں یہاں 12 بجے کا آیا ہوا ہوں تو میں نے چاہا کہ ان کو ظاہر جلدی ہوگی، میں نے بہاولپور جانا ہے پڑھنے، ان کا لمبا سفر ہے، سیالکوٹ جانا ہے، وہ پہلے پڑھیں۔ لیکن یاسر بھائی خود لیٹ ہو گئے اور میں نے 1 گھنٹے سے 1 منٹ بھی کم نہیں پڑھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ اب وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، تشریف لے آتے یہاں 2-4 منٹ کوئی بندہ پڑھ لیتا، مجھے 5 منٹ ہی تو ابھی شروع ہی میں نے کیا ہے، اور یاسر بھائی تشریف لائے ہیں اور مجلس میں نے مکمل پڑھنا ہے۔ آپ آمادہ و تیار ہیں؟ ایک نعرہ مل کے عبادت کریں سارے حیدری۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے قرآن مجید میں ہمیشہ عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بد عقیدوں سے نہیں۔ نماز کے لیے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے، نہ مشرک پہ، نہ کافر پہ، نہ منافق پہ۔ اللہ نے ان تینوں کو منہ نہیں لگایا، ایمان والے سے اللہ نے بات کی ہے۔ روزے کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تھوڑی جستجو کی ہے طالب علمانہ، قرآن مجید سے وہ آیات میں نے الگ کی ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہی ہے۔ یہ قرآن مجید میں ٹوٹل 89 آیات ہیں جن میں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ خطبۃ الغدیر میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں، سبحانہ علی والا، خطبۃ الغدیر میں میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی والا بولے حیدری۔ ان مومنوں کے امیر کا نام ایمان والا کسے کہتے ہیں؟ آپ متوجہ ہو گئے ہیں تو ایک اور جملہ سنیے گا۔ مقام خندق میں پیغمبر نے دنیا کو ایمان فقط بتلایا نہیں، مجسم ایمان دکھایا۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بولے میرے ساتھ۔ جب میرے امیر آقا عمر ابن عبد ود کے مقابل میں جا رہے تھے، شیعہ سنی کتب میں روایت موجود ہے، نبی نے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کے کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کی جانب۔ تو نبی نے بتا دیا ایمان کو مجسم دیکھنا ہے تو میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو دیکھو۔ حیدری، شاباش۔ مجسم ایمان دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کو دیکھ لو۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے نبی فرماتے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس حدیث خندق کے بعد میں ان آیات کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، کیا مطلب؟ اے علی علی کرنے والو، اے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو، اے علی ولی اللہ کی آذانیں دینے والو، نماز کا حکم تمہارے لیے ہے۔ روزے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین، سبحانہ علی والا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، یعنی فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہم سے روزے کیوں رکھوا رہا ہے؟ ہمیں متقی بنانے کے لیے۔ گویا اللہ ہمارے لیے سال میں
ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ یا رسول اللہ، بہت شکریہ، علی متقیوں کا امام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے عقیدے والوں سے عمل مانگا ہے، بعد عقیدوں کو اللہ نے منہ ہی نہیں، تو دونوں ضروری ہے، عقیدہ بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، دین بھی ضروری ہے، شریعت بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جب علماء اعلام نماز روزہ واجبات حلال و حرام کی تاکید کرتے ہیں تو بعض نوجوان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، تو اتنی سختی آپ کیوں کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی گویا وہ کافر ہو گیا۔ اس قدر سختی کیوں ہے نماز پہ، روزے پہ، حلال پہ، حرام پہ؟ تو دین میں تو جبر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اور میرے عزیز نوجوانوں، دین کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، شریعت کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، دین اپنانے میں جبر نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک رہنا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا چاہتا، زبردستی اسے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ مشرک رہنا چاہتا ہے رہے، اگر کوئی کافر رہنا چاہتا ہے اسے زبردستی محمد رسول اللہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اگر کوئی منافق رہنا چاہتا ہے زبردستی اسے علی ولی اللہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ لیکن جوانوں یاد رکھو، اگر اپنے اختیار اور مرضی کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، علی ولی اللہ پڑھ لیا، اب تیرا اختیار ختم ہو گیا۔ اب تمہیں ہر وہ بات ماننا پڑے گی جو خدا کہے، مصطفیٰ کہے، مرتضیٰ کہے۔ اب تو نے علی ولی اللہ جب پڑھ لیا ہے، اب نماز کی معافی نہیں ہے، اب روزہ رکھنا پڑے گا، اب حرام سے بچنا پڑے گا، واجب کو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پکے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ خوش نصیب ہو۔ میں یاسر بھائی کو زیادہ انتظار بھی نہیں کروانا چاہتا، ظاہر ہے کہ ہر بندے کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن میں نے پیغام بھی اپنا مکمل دینا ہے۔ 18 ذی الحج آپ گزار چکے ہو، خدا کی قسم اگر آج ہم سجدہ شکر میں سر رکھیں اور قیامت کا سورج طلوع ہو جائے تو ہم اس ذات کی اس نعمت عظمیٰ کا حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس ذات نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرمایا۔ لیکن ارے مل کے عبادت کرے حیدری۔ ڈاکٹر علی شریعتی ہمارے مکتب کے بہت بڑے جید اسکالر گزرے ہیں، جس طرح ہمارے بر صغیر میں علامہ اقبال کا نام ہے، ایران میں ایک بہت بڑے اسکالر ڈاکٹر علی شریعتی گزرے ہیں۔ ان کا جملہ ہے 14 قصیدوں جتنا آپ کو لطف آئے گا۔ وزن یاسر بھائی سے کروا لیجئے گا، میں وزن تول کے بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے جملہ سمجھ کے مجھے دعا دی۔ ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں اے شیعان علی تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ علامہ حسین بخت جاڑا میرے استاد معظم تھے، علامہ حسین بخت جاڑا صاحب قبلہ نے تشریح کی اسی جملے کی۔ علامہ تشریح فرماتے ہیں اور قبلہ کہ یہ جملہ امر ہو گیا۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ ہم تو بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اوپر خصوصی احسان کیا ہے
کہ مولا علی کو الگ کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ. مثال بڑی خوبصورت دیتے تھے کہ اگر آپ کسی بس میں کوچ میں سفر کر رہے ہوں اور کوچ کے فرنٹ پہ لکھا ہو یا علی مدد، تو سواریاں بیٹھے بٹھائے کہہ دیتی ہیں یا کوچ کا مالک شیعہ ہے یا ڈرائیور شیعہ ہے. اگر کسی مکان پہ لکھا ہو علی منزل، گزرنے والا کہتا ہے کسی شیعہ کا مکان ہے. کسی مسجد پہ لکھا ہو علی مسجد، کہیں گے شیعوں کی مسجد ہے. کسی بچے کا نام ہو غلام علی، علی عباس، اب اس سے مذہب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بھائیو اسی لیے ہمارے ہادیوں نے حکم دیا ہے اپنے بچوں کے نام ہمارے ناموں پہ رکھو کہ جب لوگ تمہارے بچے کا نام پوچھیں تو پھر انہیں مذہب پوچھنے کی ضرورت. فضائل کی روایت سنا رہا ہوں. دربار شام میں میرے مولا سید سجاد تشریف فرما ہے. یزید ملعون نے میرے مولا سید سجاد سے پوچھا قیدی آپ کا نام کیا ہے؟ امام فرماتے میرا نام علی ابن الحسین. یہ ملعون بغض امیر المومنین میں غرق تھا. اس نے کہا قیدی میں نے تو سنا ہے کہ علی کربلا میں مارے گئے. فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے اور ایک میرے بھائی علی اصغر تھے جن کے سروں پہ اللہ نے تاج شہادت کو رکھا ہے. ایک مرتبہ یہ جھجلا کے کہتا ہے قیدی کیا تیرے بابا حسین کو علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا؟ بڑے کا نام بھی علی، درمیانی کا نام بھی علی، آخری کا نام بھی علی. اس وقت میرے مولا سید سجاد نے اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صاحب نہج البلاغہ کے پوتے نے ارشاد فرمایا یزید سن، تیرے باپ نے یہ طے کیا تھا کہ میں روئے زمین سے نام علی کو مٹا کے چھوڑوں گا. میرے بابا حسین نے یہ طے کیا تھا اللہ مجھے 1000 بیٹا عطا فرمائے، میں ہر بیٹے کا نام بابا کے نام پہ علی رکھوں گا تاکہ روئے زمین پر قیامت تک نام علی گونجتا رہے. حیدری مل کے مرد آباد مرد آباد. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ فرماتے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ سب مسلمانوں کا، محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کا. جو جیسے ہی کلمے میں آیا علی ولی اللہ، سارا کلمہ شیعوں. اذان میں 4 مرتبہ کہیں اللہ اکبر سب مسلمانوں کا، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سب مسلمانوں کی، 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ سب مسلمانوں کی. بس ایسے ہی اذان میں آیا اشہد ان علی ولی اللہ، اگلی پچھلی ساری اذان شیعوں کی. توجہ ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں جب بھی اور جہاں بھی نام علی آتا ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک وہ چیز ہو جاتی ہے شیعوں کی. تو فرمایا اپنی کتابوں میں دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ لکھا ہے علی ولی اللہ. اللہ نے میرے مولا امیر کو منزل غدیر پر، ابھی غدیر گزرا ہے اس لیے 2 جملے سنانے چلا ہوں. مولا امیر کی امامت و ولایت اور خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا. اور اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد ایک الگ خیمہ لگایا پیغمبر نے. یہ میں مناقب سے لے کے پڑھ رہا ہوں، القطرۃ من البحار، آیت اللہ احمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب سے لے کر یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. الگ خیمہ لگایا، وہاں مولا علی کو بٹھایا، اصحاب و صحابیات کو حکم دیا جاؤ باری باری جا کے علی کو مبارک دو. 2 آدمیوں نے عجیب انداز میں علی کو مبارک دی. ایک کا میں نے نام لینا ہے، ایک کا نہیں لینا. آپ سمجھ جائیں گے لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں. میں جو پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. ایک شخص آیا واہ 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 واہ، بخن بخن کا معنی ہے واہ 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 یا علی، آپ تمام مومنین و مومنات کے مولا ہو گئے سوائے میرے. میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ گرمی کا زیادہ اثر تو نہیں ہے. آپ متوجہ ہیں الحمدللہ، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. میں نے ایک جگہ یہ جملہ پڑھ دیا کہ نوجوان کھڑا ہو گیا، مولانا اس نے تو دل میں کہا تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا سنا ہے چہرے کو دل کی کتاب کہتے ہیں. ایک اور شخص ہے جس کا میں نے نام لینا ہے، جس کا نام تاریخ میں
اب میں جو جملہ کہنے چلا ہوں یہ میں آپ کو دو میرے مولا کے سریلے ذاکرین کے بیچ میں ایک مولانا آ گئے ہیں، میں بھی قصیدہ سنانے لگا ہوں، اور میں قصیدے کا خرج جہاں رکھوں گا یاسر بھائی کو اس سے اوپر رکھنا پڑے گا۔ قصیدہ یاسر بھائی نے پڑھنا ہے، پریشان آپ پریشان اس لیے کہ مولوی ہو کے ذاکر کو چیلنج، یہ میرے دوست ہے، میرے بھائی ہیں، ان کے فرزند ہیں، یہ میرے بھتیجے بھی ہیں یاسر، تو میں ان کی موجودگی میں ان سے ویسے پیار کر رہا ہوں۔ وہ بولا کہ سریلے مداح خان ہیں، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا انداز ہے، لیکن میں بھی مولا امیر کی شان میں قصیدہ آپ کو سنانے چلا ہوں، اور جملہ سن کے اگر دل میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے نا، اسی لمحے میرے لیے دعا کر دینا۔ یہ پتہ ہے میں ٹھنڈک والی بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے دو اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے فضائل اور نام میں بھی اللہ نے دو اثر رکھا ہے۔ علی کا نام سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے۔ شاباش، مل کے حیدری۔ اگلا جملہ اگر میں نہ کہوں تو تسلی نہیں ہوتی۔ میرے استاد معظم علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کا جملہ ہے، میں اپنی زندگی کے عشرے قربان کر دوں قبلہ عالم کے ایک جملے پر۔ حلالی و سلطان اور جملہ سمجھنا، قبلہ فرمایا کرتے تھے نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جملہ سنیے گا، ایک اور شخص آیا جس کا نام تاریخ میں ساسا ابن سوہان لکھا ہے، یہ علی کی ولایت کا عارف، علی کا شیعہ، علی کے خیمے کے در پہ آیا، جس جملے کا میں نے آپ سے وعدہ کیا، علی کے خیمے کے در پہ آیا، آداب و تسلیمات کے بعد کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ یہ میرے مولا علی کا شاگرد بھی تھا، میرے مولا امیر کا صحابی بھی تھا، اور زومانہ خطیب تھا، جس طرح ہمارے ہاں اظہر حسن زیدی صاحب زومانہ خطیب ہیں، گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کا جملہ آپ کو سنا دوں، رجب میں نے پڑھا، سوشل میڈیا پہ ان کا جملہ آیا ہوا تھا، جب 22 رجب کی نیاز مومنین تیار کر رہے تھے شیعہ سنی مل کر، تو ان کا جملہ تھا کہ لوگوں کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں فرق یہ ہے، لوگوں کے بچے نازوں سے پلتے ہیں، ہمارے بچے نیازوں میں پلتے ہیں۔ تو یہ بھی زمانہ خطیب تھا، سر اٹھانا جس کا میں نے وعدہ کیا جملے کا، یہ آیا اور آ کے کہتا ہے یا علی میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ مولا امیر فرماتے ہیں ساسا پھر کیسے آئے ہو؟ کہا یا علی میں تو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود ولایت کو مبارک دوں گا، ولایت تجھے مبارک ہو، تجھے علی جیسا مولا مل گیا ہے۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ اللہ نے میرے امیر آقا کو، اللہ نے میرے امیر آقا کو یا رسول اللہ حیدری، اللہ نے میرے امیر آقا کو منزل غدیر پر امیر المومنین بنایا۔ میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں عزیز نوجوانوں کی انفارمیشن ہے، یہ مجھے موضوع دیا گیا ہے، لیکن بات پھر ایک تو مجھے جلدی ہے، یاسر بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، پھر میں اگر بات ادھر سے ادھر نکل گئی تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، یہ کسی موقع پہ عرض کروں گا اس کی ڈیٹیل و تفصیل، لیکن اب میں موضوع پر آخری چند جملے کہہ کے اب کی زحمت کو تمام کروں۔ اللہ نے میرے امیر آقا کو امیر المومنین بنایا۔ جوانوں یاد رکھنا، یہ لقب اللہ نے صرف آسمانوں سے میرے مولا علی کے لیے نازل فرمایا، آپ نے غور نہیں فرمایا، منع ہے معصوم کی طرف سے، مولا علی کے علاوہ آپ کسی کے نام کے ساتھ امیر المومنین نہیں لگا سکتے۔ بعض پروٹوکول خاص ہوتے ہیں، جل جلالہ ربی یہ ذات توحید کا پروٹوکول ہے، آپ کسی نبی اور امام کے نام کے ساتھ جل جلالہ نہیں لگا سکتے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول ہے، کسی نبی کسی امام کے نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔
علیہ السلام یہ اہل بیت کا پروٹوکول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مخلص نبی کے اصحاب کا پروٹوکول ہے، رحمت اللہ علیہ یہ بزرگان دین کا پروٹوکول ہے، یہ مخصوص ہے۔ امیر المومنین کا لقب اللہ نے فقط میرے مولا علی کے لیے آسمانوں سے نازل فرمایا۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ کو میں نے کتاب میں پڑھا، کسی مومن نے پکارا میرے مولا حسن کو یا امیر المومنین، میرے مولا حسن فرماتے آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا۔ وہ سائل عرض کرتا ہے فرزند رسول کہ آپ امیر المومنین نہیں؟ کہا بے شک میں امیر المومنین ہوں۔ کہا مولا میں آپ کو امیر المومنین کہوں؟ فرمایا نہ، یہ لقب اللہ نے خاص کر دیا ہے میرے بابا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، یہ لقب تھا علی کا۔ اور یاد رکھنا اللہ نے میرٹ پر علی کو امیر المومنین بنایا، علی کے شرف دیکھ کر، دین کے لیے علی کی خدمات دیکھ کر، علی کا کردار دیکھ کر، علی کے فضائل دیکھ کر اللہ نے علی کو امیر المومنین کا لقب عطا فرمایا۔ یہ لباس تھا علی کا، جچتا تھا علی کے تن پہ۔ علی کے دشمنوں کو مولا علی کا یہ لقب پسند آ گیا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کو مولا علی کا یہ لقب پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ 12-14 بندے اب سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے وہ بولیں۔ میں عرض کرتا ہوں اگر بادشاہ کا لباس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو پہنا دیا جائے تو وہ جوکر ہی تو لگے گا۔ او بھائی بادشاہ کا لباس پہننے سے کوئی فقیر بادشاہ تو نہیں بن جاتا۔ یہ لباس تھا علی کا، علی کے دشمنوں کو پسند آ گیا، چرا کے لے گئے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا تو پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ نہیں، آپ پہ گرمی کا اثر ہو رہا ہے، اور میں نے چند جملے عرض کرنا ہے جن کے لیے میں نے سفر کیا ہے اور محنت کی ہے۔ ایک اور جملہ معترضہ کے طور پہ عرض کرتا ہوں، ذرا سر اٹھا کے دیکھنا۔ ایک سوال کا مجھے جواب دیں، لائق سجدہ ذات کون سی ہے؟ سارے بولیں تاکہ آپ کی بات فضاؤں میں ریکارڈ ہو جائے، میں اس پہ گواہ ہو جاؤں کہ یہ سارے لوگ اللہ کو لائق سجدہ سمجھتے ہیں۔ لائق سجدہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی لائق سجدہ ہے؟ نہیں ہے۔ سجدہ یعنی 7 اعضاء، پیشانی، ہاتھ کی 2 ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 انگوٹھے، اگر کسی ذات کے سامنے زمین پہ ٹیکے جا سکتے ہیں تو وہ صرف ذات توحید ہے بس۔ ایک بات اور پلے باندھ کے جانا، مجلس کرانے کا مقصد ہے کہ بچوں کے، جوانوں کے نالج میں، علم میں اضافہ کیا جائے۔ تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں، شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدے کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تفسیر میں رائے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، نہ میرا بھائی، آدم قبلہ تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ ابھی آپ نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز جمعہ پڑھی ہے، آپ مجھے سارے نمازی مومنین شیعہ سنی دوست مجھے مل کے بتائیں کہ آپ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف؟ بولو یار، اگر کوئی کعبہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ، رخ ہوتا ہے ہمارا قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ یہ جو جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سجدہ کیا، یہ جناب یوسف کو سجدہ نہیں کیا، یوسف کو پاتے ہی اللہ کے شکر کا سجدہ کیا جس نے یوسف ملایا۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ دربار کو سجدہ، ایک ہی سجدہ ہے اور وہ ذات توحید کے لیے ہے۔ اور میری دلیل سنیے گا، سر اٹھا کے بیٹھیے، دلیل یہ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، اللہ کے بعد کائنات میں سب سے باعظمت ہستی کا نام کیا ہے؟ بولو، حضور کی ذات بعد از خدائے بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر۔ او میرے بھائیو، اگر تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہوتا تو کبھی تو مولا علی نبی کو تعظیمی سجدہ کرتا۔ نہیں سمجھے میری بات؟
اور کبھی تو جناب سیدہ مولا کائنات کو تعظیمی سجدہ کرتی، کبھی تو حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو تعظیمی سجدہ کرتے، کبھی تو شہنشاہ وفا اپنے مولا حسین کو تعظیمی سجدہ کرتے۔ کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے، سجدہ ایک ہے اور وہ ذات توحید کے لیے ہے۔ میرا پیغام مکمل ہوا چاہتا ہے، میں نتیجے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کو لائق سجدہ ہونے کے باوجود سجدہ نہ کیا، لائق سجدہ نہ سمجھا، پھر ان لوگوں کی پیشانی کیسی کیسی خسیس چیزوں کے سامنے جھکی۔ وہ انسان کبھی پتھر کے سامنے جھکا، کبھی گائے کے سامنے جھکا، کبھی بندر کے سامنے جھکا، کبھی درخت کے سامنے جھکا، کبھی آگ کے سامنے جھکا۔ کہاں انسان کہاں پتھر، کہاں انسان کہاں آگ، کہاں انسان کہاں درخت، کہاں انسان کہاں بندر۔ لیکن ذوق سجدہ کو تسکین نہ ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسے سجدہ نہیں کیا جو لائق سجدہ ذات تھی، تو لوگوں کو خسیس خسیس چیزوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ اب علی والوں سے اٹھانا اور جملہ سمجھنا، اللہ نے میرٹ پر میرے مولا کو امیر المومنین بنایا، تو جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ حلالیو، جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے سر اٹھانا، جن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے کو امیر المومنین نہیں مانا، ان کا مقدر پھوٹا، پھر انہیں کیسے کیسے امیر المومنین ملے؟ یزید امیر المومنین، ولید امیر المومنین، مروان ابن حکم امیر المومنین، عبد الملک ابن مروان امیر المومنین، شراب کے حوض میں غوطے لگانے والے امیر المومنین، نشہ کے عالم میں 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھانے والے امیر المومنین، ماں بہن اور بیٹی میں تمیز نہ کرنے والے امیر المومنین۔ آپ کی خاموشی کو دیکھ کر رہا ہوں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھانے والے امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسے ہوں گے تو پھر مومن شمر جیسے ہوں گے۔ اب مل کے بولو نعرہ حیدری۔ آخری جملے میری تقریر کے، جب ہم نے اس ہستی کو امیر المومنین مانا کہ جسے اللہ نے میرٹ پر امیر المومنین بنایا تھا، تو کیا عزت افزائی ہوئی مومنوں کی؟ کون امیر المومنین؟ جو کعبہ میں آیا وہ امیر المومنین، جس نے لعب رسالت کو چوسا وہ امیر المومنین، جو آغوش پیغمبر میں پلا وہ امیر المومنین، جو بستر پیغمبر پہ سویا وہ امیر المومنین، جو دوش پیغمبر کا سوار بنا وہ امیر المومنین، جو احد کا فاتح وہ امیر المومنین، جو بدر کا فاتح وہ امیر المومنین، خندق میں جو کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، خیبر میں جو قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرہ جیسی زوجہ ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ تو میں سوچتا یہ ہوں، اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ سارے مل کے حیدری۔ جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا، پھر مومن سید علی خامنائی جیسا ہوگا، پھر مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا، پھر مومن پارا چنار کے غیرت مند شیعوں جیسے ہوں گے کہ تکفیریوں نے چاروں طرف سے حیدر کرار کے ماننے والوں کو گھیر لیا ہے، لیکن چاروں طرف سے تکفیریوں کو چنے چبوائے ہیں تو پارا چنار کے علی والوں نے۔ دعا کریں اللہ ان شیعہ نے حیدر کرار کی مدد فرمائے اور تکفیریوں کو اپنے مذموم مقاصد میں ناکام و نامراد کرے۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا۔ ایک جملے کی مجھے فرمائش کی گئی، وہ جملہ کہہ کے میں 2 لفظ مصائب کی عرض کرنے چلا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میرے ابھی 25 منٹ باقی ہیں میرے وقت میں، لیکن میں ٹائم چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا، تو جب مولا ہو امیر المومنین جیسا تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ ہاتھ باندھ رہا ہوں، مسافر ہوں، سید ہوں، دینی طالب علم ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں نہیں کہوں گا تو کون کہے گا؟ سوچ کے بتاؤ، عادل امام کا شیعہ علم عباس کے سائے میں بیٹھا ہے،
مجھے انصاف سے بتاؤ، جب مولا ہو امام المتقین جیسا تو مومن کیسا ہونا چاہیے؟ مومن کیسا ہونا چاہیے؟ بھنگی، چرسی، حفیمی، بے ریش، بے روزہ دار، بے نماز، بد کردار، آوارہ گرد، شرابی، مومن کیسا ہونا چاہیے؟ بولو۔ ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، ربائی سنانے چلا ہوں، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ اور بولو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم نہ کرو۔ یا رسول اللہ، حیدری رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو۔ او بھائیو، یہ 14 کے نام لینے والا، صرف نعرے لگانے والا علی کا شیعہ نہیں۔ شیعہ اور محب میں فرق ہے۔ محب غیر شیعہ بھی ہو سکتا ہے، محب ہندو بھی ہو سکتا ہے، محب یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ محب میں اور شیعہ میں فرق ہے۔ محب وہ ہے جو علی کو مانے، شیعہ وہ ہے جو علی کی مانے۔ شیعہ بننے کا ٹیچر حضرات بیٹھے ہوں گے، کیمسٹری فزکس میں کلیات پڑھاتے ہو۔ شیعہ بننے کا بھی ایک کلیہ ہے، قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں شیعہ بننے کا ایک کلیہ ہے، اور وہ کلیہ یہ ہے: محبت اہل بیت پلس اطاعت اہل بیت، نتیجہ شیعہ اہل بیت۔ اطاعت کے بغیر کوئی علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ رحمت للعالمین کا ماننے والا ہو اور ظالم ہو، کیا فیض پایا اس نے رسول رحمت کو مان کے؟ علی مرتضیٰ کا شیعہ ہو اور بزدل ہو، علی کو ماننے کا فائدہ۔ حسن مجتبیٰ کا شیعہ ہو اور مہمان نواز نہ ہو، بولو یار۔ سید الشہداء کا شیعہ ہو اور موت سے ڈر جائے۔ زین العابدین کو امام مانتا ہو اور بے نماز ہو، وہ بولو یار خدا کے۔ چوتھے مقام پہ امامت و ولایت کا اقرار کرتا ہے زین العابدین کی۔ امام زین العابدین ہے، ماننے والا شیعہ خود بے نماز ہے۔ بتاؤ زین العابدین کی ولایت نے اس پہ کیا فیض کیا ہے؟ خدا کی قسم ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، دل دکھے ہوئے ہیں۔ میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ نام نہاد بعد، پہلے میرے بزرگ جانتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ عالم پہلے بنتے تھے، ممبر پہ بعد میں آتے تھے۔ علامہ حسین بخجاڑہ، علامہ بشیر انصاری، علامہ حافظ کفایت حسین، علامہ رشید ترابی، علامہ مفتی جعفر، یہ بزرگان عالم پہلے بنے، ممبر پہ بعد میں آئے۔ آج میری قوم کے ساتھ کھیل یہ ہو رہا ہے، آج ممبر پہ پہلے آتے ہیں، علامہ بعد میں لکھواتے ہیں۔ ایک نام نہاد علامہ مجلس پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، پونا گھنٹہ اس نے اس بات پہ زور لگایا، میاں یہ مولوی صاحبان نماز اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ میاں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، کون سی نمازیں پڑھی تھی اصحاب کہف کے کتے نے؟ اس کے بعد میں نے پڑھنا تھا، میں ممبر پہ آیا، میں نے خطبہ نہیں پڑھا، میں نے آتے ہی آیت پڑھی، سب تھانا میں نے آتے ہی آیت پڑھی۔ میں نے کہا صاحب سنتا جا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے وقت مقررہ پر نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ میں نے کہا سنتا جا، نماز مومنوں پہ واجب ہے، کتوں پہ نہیں۔ مل کے حیدری کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی۔ وقت نہیں ہے، بس 2 منٹ، مصائب میں تفصیل میں نہیں پڑھتا۔ سید ہوں، مسافر ہوں، سفر کر کے آیا ہوں، 2 جملے مصائب کے نہیں کہوں گا، مجھے لاہور تک دکھ رہے گا۔ اور پھر یہ استقبال محرم کی مجلس ہے، رونے کی تیاری کرو، زہرا کا بیٹا کربلا آنے والا ہے۔ استقبال محرم کرو،
میں چاہتا ہوں پرسا دوں آپ کے استقبال محرم میں۔ مصائب تو میں نے پڑھ دیا ہے، آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی۔ ہمارے ایک عالم بزرگوار گزرے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری، بہت بڑے مرجع اور بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں۔ ان کے گھر مجلس ہو رہی تھی، روضہ خان نے یہیں سے مصائب شروع کیا کہ کوفہ کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی۔ بزرگوار نے سر سے عمامہ اتار کے رکھ دیا اور کہا ذاکر اب اس سے آگے نہ پڑھنا، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دینا۔ کجا علی کی غیور بیٹی، کجا کوفہ کا بازار۔ مسلسل 24 گھنٹے بزرگوار روتے رہے جملہ یاد کر کے، کجا علی کی غیور بیٹیاں، کجا کوفے کا نجس ماحول۔ منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں۔ بی بی فرماتی اماں فضا، جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ ہے، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں۔ بی بی نے خطبہ دیا، میرے پاس وقت ہوتا مجھے چند اقتباسات یاد ہیں، میں آپ کو بی بی کے خطبے کے چند اقتباسات سناتا، لیکن میں ایک جملہ کہہ کے روک رہا ہوں۔ بی بی نے خطبہ دیا اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے میں۔ علامہ حسین بختیارہ صاحب قبلہ سے ہم نے طالب علمی زمانے میں پوچھا کہ بی بی نے اپنے لہجے میں خطبہ کیوں نہ پڑھا؟ بزرگوار رو کے فرماتے ہیں، سیدزادی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچا۔ بابا کے لہجے میں خطبہ پڑھا، اور علامہ کی لفظیں ہیں، خطبہ پڑھا نا بابا کے لہجے میں۔ عبداللہ نامی ایک صحابی ہے جس کی آنکھیں جنگ صفین میں اسلام کے کام آ گئی تھیں، آنکھوں سے نابینا ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، اس کی چھوٹی بچی اس کے ساتھ ہے، بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا علی تو نہیں آ گئے بازار میں؟ اب ماتم کرنا، اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں، ماتم، علی تو نہیں آ گئے بازار میں۔ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے، جس کے ہاتھ پر سے گردن بدے ہوئے ہیں، علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ عبداللہ کہتے بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو، یہ ہے ماتم کا جملہ۔ بچی نے ہاتھ سے پکڑا لے کے، عبداللہ نے سر سے عمامہ اتارا، گلے میں ڈال کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ۔ مصائب تو پڑھ دیا، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، مجھے بتا کہ تو ہے کون؟ کون کا نام آیا؟ علی کی بیٹی کی چیخ بلند ہوئی، چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں۔ چچا عبداللہ پہچان، میں علی کی بیٹی زینب۔ آخری لفظ کہہ رہا زادہ زینب کا نام آیا، عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی۔ جملہ سنا اور پھر روتے رہنا، یا علی تیرا احسان۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی جنگ صفین میں جب میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی بی بی کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا۔ تیرے بابا نے منع کیا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، آنکھیں نہ مانگو، ایک دن پچھتاؤ گے۔ آج شکریہ ادا کر رہا ہوں مولا، اگر میری آنکھیں ہوتی اپنا بازار وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا